ریاست مدینہ تیار ہو گئی تو اب وہ جو علت مشترکہ ہے ساری قوموں کے درمیان وہ کیا تھی؟ بھول گئے میرا خیال ہے، بھول گئے ہیں۔ اب میں یاد کراتا ہوں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی برے صغیر کا رہنے والا ہے، کوئی اردو ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی انگریزی ہے، کوئی اٹلی کی بولنے والا ہے۔ ان سب میں جو علت مشترکہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر قانون بنا تھا وہ انسانیت ہے۔ تو اللہ انسانوں کو بولتا رہا، آج انسانوں میں انسانیت کم ہے، اناس زیادہ ہے، تو یا ایھا الناس کے موضوع سے پکارتا رہا۔ جب بات آئی اب جو مخاطب ہے قرآن کے وہ ہے مومنین، تو بات شروع ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو حکم یہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں بولے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم جب اس اسلام میں داخل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا امن والے بن جاؤ گے، عزت والے بن جاؤ گے، خیر و عافیت والے بن جاؤ گے۔ وہ تو ہم نے دیکھا بن گئے، وہ تو ہم نے دیکھا، تاریخ کا مطالعہ کیا، بن گئے۔ جہاں پہ 40 سال معمولی باتوں کے اوپر طویل جنگیں ہوتی تھیں، وہ آپس میں بھائی بن گئے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی پوٹلی سر کے اوپر رکھ کے بغیر کسی ڈر کے، جہاں پہ چپے پہ ڈاکے پڑتے تھے، وہ بغیر ڈر کے مکہ کی طرف چلتی ہے، اور اسے سوائے خدا کے ڈر نہیں ہوتا۔ جس کی حکمرانی ہے اس مرد قلندر کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے ہو جاؤ۔ پورے ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ اب میں نے میرا خیال ہے یہیں پہ بات چھوڑی تھی، اب مجھے یاد آ گیا۔ تو پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کیا ہوگا؟ تمہیں سلامتی مل جائے گی، تمہیں امن و عافیت مل جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی۔ میں رک کے سوال کرتا ہوں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے امن میں آ جاؤ گے، امن کہاں ہے؟ عافیت میں آ جاؤ گے، عافیت کہاں ہے؟ عزت میں آ جاؤ گے، عزت کہاں ہے؟ دنیا تو ٹیررسٹ کہلاتی ہے، اپنے بھی کہتے ہیں، پرائے بھی یہی کہہ رہے ہیں، رٹ تو یہی لگی ہوئی ہے۔ سوال ہے نا، سوال کرنے والا کچھ بھی سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کہاں گئی؟ یہ ساری غائب ہو گئی۔ کیوں غائب ہو گئی؟ کہ آج کا مسلمان اسلام میں پورا داخل نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عدل نہ رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین نہ رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب عبادت رسم رہ جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کا صرف شبینہ رہ جائے۔ آج وہی نہیں ہے۔ لاکھوں مسلمان قرآن کو دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں، کیا کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بھی ہے؟ بولے نا، بہت کم۔ ہمارا دین رسم بن گیا ہے، مرنے والوں کے اوپر ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، قرآن کا موضوع مردہ انسان ہے یا زندہ ہے؟ قرآن مردوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے یا زندوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے؟ بولے تو صحیح، زندوں کی زندگیوں میں۔ تم تو مردے کا سانس نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہو، جبکہ قرآن تو قوم کو حیات دینے کے لیے، اس کو عزت و مقام کی طرف پہنچانے کے لیے، آبیاری کرنے کے لیے تو قرآن ہے۔ تو قرآن صرف رسم ہے۔ کیا وہی بندہ جو تلاوت منبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، جتنی سر اور ترنگ سے پڑھتا ہے، جتنے ڈھنگ اور ترنگ سے پڑھتا ہے، کیا اکیلے میں خدا کی رضا کے لیے بھی پڑھتا ہے؟ تمہیں کیا پتہ سر ہلا رہے ہو، خدا بن گئے ہو۔
بولو نا، علیم بذات الصدور تم ہو یا خدا ہے؟ جب مولوی کی بات آئے تو چسکے لے کے سر ہلاتے ہو، جب اپنی بات آئے تو سر کو نیچے کر لیتے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ تبھی تو کسی نے کہا تھا نا، آندے ساڑے نل جاندے کسے ہور نل بھلے وہ چلاک سونے ہیں۔ یہ دو رخی قبول نہیں ہے۔ تو بات آپ نے بھی صحیح کہی، بات میں نے بھی صحیح کہی۔ آج رسم ہے، 40واں کریں گے ناک رہ جائے گا، یہی ہے نا۔ چاہے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے والے کو بھی شرم نہیں آتا، بیچارے کے یتیم بچے ہیں، تو پیٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ذرا غیرت تو کرنا۔ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ پریشان نہ اوپر دیکھو، بات میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ عدل نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، آپ کی عدالتوں میں بھی عدل نہیں ہے۔ لوگ ترستے ترستے زندگیاں پشتے گزر جاتی ہیں۔ اب تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اب تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تھانے میں جاؤ، ایک SHO ایسے پڑھتا ہے جیسے اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ انسان کی انسانیت کو دیکھنا چاہیے، اس کی عزت کو دیکھنا چاہیے۔ غریب کی عزت نہیں، کیوں نہیں؟ دین نہیں۔ دین آ جائے، دین آ جائے۔ آج دین کو کیوں دبایا جاتا ہے؟ دین کے پاس، دین کے چاروں طرف کیوں روڑے اٹکائے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہماری جھوٹی بقا، ہماری عزت برقرار رہے۔ کبھی مکہ کا ملک خرید غلام بلال مسند پہ آتا ہے، وقت کا سردار اور حاکم کہتا ہے ہمارا سید آ گیا، ہمارا سید آ گیا۔ تو سامعین محترم، جب دین نہ رہے تو عدل نہیں رہتا، جب دین نہ رہے تو قرآن رسم بن جاتا ہے، جب دین نہ رہے۔ اسی لیے اللہ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم۔ کیا؟ صراط مستقیم۔ کتنی دفعہ آپ سے مانگتے ہو؟ نمازی مانگتا ہے نا، دوسرے کو تو فکر نہیں ہے۔ صراط مستقیم رب سے نمازی مانگتا ہے، نماز میں نہیں پڑھتے۔ کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کہتے ہو نا؟ کیوں تو پریشان کیوں ہو پھر؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ کیا سوال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تم نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اس نے جواب میں کہا میں نے دکھا دیا۔ اب میں نے یہ بات کہی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تیرے ہونٹ رکے، تیری بات پوری ہوئی، آواز آئی میں نے رستہ، میں نے رستہ، میں نے رستہ۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے والناس تک، یہ سارا رستہ تیرا رستہ ہے۔ تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے رستہ دکھا دے، اس نے کہا میں نے دکھا دیا ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، اس کو پکڑ لے، تیری مرضی ہے اس کو نظر انداز کر دے۔ حالانکہ وہ قہار و جبار ہے۔ وہ کیا ہے؟ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ متکبر کیسا؟ متکبر کیسا؟ قہار کیسا؟ جبار کیسا؟ کتنا بڑا جبار ہے۔ قوم لوط کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جا کر کے وہاں سے الٹتا ہے، آج تک وہ زمین پہ دھستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی قہاریت ہے، یہ اس کی جباریت ہے۔ اور قوم نوح کو پانی میں غوطے دے دے کر ڈباتا ہے، یہ اس کی قہاریت ہے، یہ اس کی جباریت ہے۔ لیکن یاد رکھ، جو اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں، جو انعام والے رستے والے ہیں، ان سے کیا مطالبہ ہے؟ ان کے ایک اشک ندامت پہ راضی ہو جاتا ہے، ان کے ایک اشک ندامت پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر آواز لگا کے کہتا ہے اے اشک ندامت بہانے والے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ما غرک بربک الکریم،
اپنے قریب کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم کے راستے کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور میرے سامنے اشک ندامت بہانے والے، میں تو تجھ پہ اپنی نعمتیں لٹانے والا ہوں۔ اور میری راہ میں اشک ندامت بہانے والے، میں تو کائنات تیرے لیے سجانے والا ہوں۔ اور میری راہ میں اشک ندامت بہانے والے، میں تو کائنات تیرے لیے بنانے والا ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، مجھے اپنے کریم سے کس چیز نے دور کیا ہوا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے جو انعام والا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو فضل والا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو کرم والا رستہ ہے۔ انعام کس نے کیا؟ آہستہ کہو، کہیں اللہ ہی نہ سنے۔ فضل کس نے کیا؟ کرم کس نے کیا؟ دولت کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ جہان کس نے بنایا؟ جہان کس نے سجایا؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مصور کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، وہ ایسا ہی ہے نا، اس میں کوئی فرق ہے؟ تو پھر انسان میں اور حیوان میں تو فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تو صحیح، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، پکڑو نہ پکڑو تمہاری مرضی، کم از کم انسان میں اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے۔ جب مالک اپنے جانور کو چارہ دیتا ہے، جانور بھوکا ہوتا ہے، دوڑ کے چارے پہ آتا ہے، جب چارے کو کھاتا ہے تو وہ خوشی سے کیا کرتا ہے؟ پتا ہے؟ نہیں پتا؟ پتا ہے تو ضرورت نہیں بتانے کی، نہیں پتا تو پوچھنے میں کوئی سبات نہیں ہے۔ جانور جب چارہ کھاتا ہے تو خوشی سے کیا کرتا ہے؟ اور بابا دم تو ہلاتا ہے نا۔ کبھی نہیں دیکھا تو اپنے گھر میں بندے کتے کو روٹی ڈال کے دے، روٹی جب ڈالے گا کتا تیرے ساتھ چمٹے گا بھی اور دم بھی زور زور سے ہلائے گا۔ نہیں دیکھا تو بیل کو چارہ دے ڈال کے دے، جب تو چارہ ڈالے گا وہ دم ہلائے گا، وہ دم ہلائے گا، دم ہلا کر کے تیرے ہاتھوں کو چاٹے گا، تیرے گردن پہ اپنے منہ کو لگائے گا، پیار کا اظہار کرے گا۔ تو بابا پھر جانور میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور اس کی نعمت کھا کے دم ہلاتا ہے، انسان اس کی نعمت کھا کے سجدہ کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جانور اس کی نعمت کھا کے، جانور اس کی نعمت کھا کے، اپنے مالک کی نعمت کھا کے دم ہلاتا ہے، انسان اس کی نعمت کھا کے بولو نہیں سجدہ کرتا ہے۔ تو نعمت رب کی کھا کے پھر بندے کو سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ آج کے بعد پھر نماز پڑھو گے جھوٹا وعدہ نہیں چچا، آج کے بعد نماز پڑھو گے۔ دیکھو جانور میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے، جبکہ آج فرق نہیں۔ جانور ہو کے ایک نمبر دودھ دیتا ہے، بندہ ہو کے میں نہیں بولتا، زمین درخت بے جان ہو کے پھل ایک نمبر دیتا ہے، بندہ پیٹیوں میں بھر کے 2 نمبر بناتا ہے، اور بے جان کے مقام سے تو انسان کو نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا اعلان ہے میں نے کائنات میں جس کو حسین بنایا وہ انسان ہے، میں نے کائنات میں جس کو عزت والا بنایا وہ انسان ہے، میں نے کائنات میں جس کو عقل والا بنایا وہ انسان ہے۔ تو بابا پھر سورج کس لیے ہے؟ بولو تو صحیح، انسان کے لیے سورج نعمت ہے کہ نہیں؟ تمہیں نہیں پتا نا، شہر میں رہتے ہو، اس زمیندار سے پوچھو جب سورج نہ چمکے تو فصل پکتی نہیں ہے، سورج اس کی بولے سورج اس کی، چاند اس کی،
ہوا اس کی، پہاڑ اس کے، شجرہ حجرہ نعمت ہے، ساری کائنات اس کی نعمت ہے۔ تو نے اپنے وجود پہ رکھا ہوا یہ لباس گرمیوں کا پھر بھی نعمت ہے، سردیوں کا پھر بھی نعمت۔ یاد رکھ، یا تو لباس کو چھوڑ جائے گا یا لباس تجھے چھوڑ جائے گا۔ سدا وہ چیز ہے، نعمت جاویدہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سوچو، بڑے مجمع میں جس نے بتا دیا اس کو سلام کروں گا۔ اس جہان کی نعمتیں، ہاں اس جان یہ نعمتان، کیونکہ کھانے جو نہیں ہو کھانے جو نعمتیں آئی تھی تو میں تو آدمی ایک یاد رہنی ہے نا، پھر ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، آؤ نہ کہ پتہ لگنا جی، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے دم سے ساری نعمتیں ہیں، اسی کے دم سے ساری نعمتیں ہیں، بلکہ وہ نعمت ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوئی تو جنت کے دروازے تک جائے گی۔ وہ نعمت ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوئی جنت کے دروازے تک جائے گی، پھر جنت کے بعد بھی جس نعمت سے نعمت کو مزہ آئے گا وہ یہی نعمت ہے۔ تو نعمت جاویدہ یعنی جنت، کیا جنت۔ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ پریشان ہو گئے، کیوں آئے ہو؟ لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو؟ سالوں حج اور عمرہ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہو، اکٹھے کر کے لمبا سفر کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ کس لیے؟ کس لیے؟ جنت کے لیے، سارا جنت کے لیے کرتے ہو۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایک اور نعمت کا ہونا شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلے گئے، تو آپ کیا کہو گے؟ نماز ہے، ایک صحابی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک صحابی نے ایک نماز نہیں پڑھی، سیدھا جنت میں گیا، خدا کی قسم ایک لمحہ نہ رک سکا۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے ایک نعمت کی ضرورت ہے، جنت بھی نعمت ہے، اس نعمت کی ضرورت ہے ایمان۔ ایمان، اس لیے کہا الذین، شروع میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان اتنا مضبوط ہوگا جہاں، میری پہلی بات، جہاں پہ قانون کی دسترس نہیں ہوگی وہاں پہ تو چھپ کے گناہ کرے گا۔ سن رکھ، جب ایمان مضبوط ہوگا پھر تیرا ایمان یہ ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے، چھپ کے گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے جنت کے حصول کے لیے جو پہلی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ پھر ایک اور چیز کی ضرورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ عمل نیک عمل ہے، یعنی نیک عمل اور ایمان، یہ لازم ہو، مظلوم نہیں بھائی، مظلوم ہوتا ہے، جیسے میں ہوں، مظلوم ایسے ہوتے ہیں، لازم ہو، ملزوم ہے، یعنی عمل۔ اس میں بھی پھر عمل کب ہوتا ہے؟ عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ جب ہدایت کی نعمت نصیب ہو جائے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت نصیب نہیں ہوتی پھر انسان سے اچھا عمل بھی سرزاد نہیں ہوتا۔ تو لاکھ کہتا رہے میں نماز پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھ سکتا تا وقت تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے رب کی طرف سے جس وقت ہدایت نصیب ہوگی، ہدایت بھی نعمت، عمل بھی نعمت،
ایمان بھی نعمت، ہدایت تب تکمیل میں آتی ہے جب ہادی کو پکڑ لیا جائے۔ اب تیری بات آئی، سب سے بڑی نعمت ہادی ہے صراط مستقیم کے لیے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بات میں سورہ فاتح پہ کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، بنیاد بھی یہی ہے، اور یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوئی، چلتی رہی، ہر زمانے کے ساتھ چلتی رہی، ہر ایک کو فیض دیتی رہی۔ اور قبر، وما بعد القبر، قبر کے بعد حشر، حشر کے بعد جنت کے دروازے تک جس نے تجھے پہنچانا ہے، یہ وہ ہادی ہے، یہ وہ ہادی ہے۔ صراط مستقیم اس کا رستہ ہے، جب تو صراط مستقیم پہ چلتا ہے پھر کائنات تیرے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ صراط مستقیم کا رستہ ہے، صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے والوں کے لیے پھر فضل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو دلیل دے کے سمجھاتا ہوں، جب موسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ والے صراط مستقیم والے تھے نا، کیا سر ہلا رہے، اونچا بولو، موسیٰ والے صراط مستقیم والے تھے۔ جب رخ کرتے ہیں تو صراط مستقیم والوں کو دریا رستہ دیتا ہے، اور ضلالت والوں کے لیے دریا بند ہو جاتا ہے۔ یعنی صراط مستقیم پہ اگر امت صحیح چلے، ایک جگہ رب نے کہا کانت مؤمنۃ مطمئنہ، سمجھ آ رہی ہے، کانت مؤمنۃ مطمئنہ، وہ اطمینان بھی ہو اور امن بھی ہو۔ تو ان دو کا مطلب سمجھ نہیں آتا، کیا دونوں کا مطلب ایک ہے؟ نہیں بھائی، ایک نہیں ہے۔ ایک امن ہے سڑکوں والا، ایک امن ہے سڑکوں والا، مطمئنہ ہے گھر والا۔ یعنی جب ایمان والے ہوں پھر سڑکوں پہ بھی امن ہوتا ہے، اور گھر میں بھی اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایمان والے ہوں تو پھر ان کو آگ، ان کے لیے آگ، ان کے لیے آگ، اور بولو تو صحیح، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ قدرت جن کا ساتھ دیتی ہے، زمانہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو راہ ضلالت والے ہیں ان کے لیے پھر چھوٹا سا مچھر جلال کو نیچے پھینکتا ہے، عزت کو نیچے پھینکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر سر پہ جوتے کھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پہ چل، صراط مستقیم والا اگر دریا کی لہروں کی زد میں آ جائے اور اس اندھیرے میں پہنچ کر کے، دریا کی لہروں کی زد میں آ کر کے، دریا کے اندھیرے میں پہنچ کر کے، دریا کے اندھیرے میں پہنچ کے مچھلی کے پیٹ میں آ جائے، اور مچھلی کے پیٹ میں آ کر کے بھی وہ سلامت رہتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی، یہ صراط مستقیم والوں کی شان ہے۔ صراط مستقیم والوں کے لیے ایک مکڑی کا معمولی جالا، ایک مکڑی کا معمولی جالا ان کی بقا کا سبب بنتا ہے، ان کی سلامتی کا سبب بنتا ہے، ان کی عزت کا سبب بنتا ہے، ان کا منزل مقصود پہ پہنچنے کا ان کے لیے سبب بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، راہ ضلالت والا بڑے لشکر کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لیس ابو جہل معمولی بچوں کی تلواروں کی زد میں آ کے واصل جہنم ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے صراط مستقیم والوں کا۔ لیکن کاش کہ وہ صراط مستقیم والے آئے کہاں سے؟ سوال یہ ہے نا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہیں سے میں